السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج ہماری اس مسجد احمد علی لاہوری میں سیرت النبی کے عنوان سے ایک کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے۔ اس میں انشاءاللہ العزیز قرائے کرام، علماء کرام، نعت خوان انشاءاللہ تھوڑی دیر میں تشریف لا رہے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے ہمارے بہت ہی قریبی دوست بھائی ملتان سے تشریف لائے ہوئے ہیں، مولانا قاری عبدالستار صاحب دامت برکاتہم، یہ آپ کے سامنے انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ صدق اللہ العظیم۔ جتنے بچے بیٹھے ہیں، جوان بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ بھی اونچی آواز سے عبادت کی نیت سے پڑھ لیں، اونچی آواز سے درود پاک پڑھ لیں، پڑھ لیں بچے سارے پڑھ لیں۔ بیٹا اونچی آواز سے پڑھو نا، درود پاک پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جو سچی بات ہے اور حقیقت ہے کہ میرے خیال ہے کسی کا گلا جو ہے وہ ساتھ نہیں دے رہا۔ جس طرح چیزوں کی ریٹ، قیمتیں ہمارا ساتھ نہیں دے رہی نا، ہمارے قابو سے باہر ہو گئی، اسی طرح گلا بھی جو ہے وہ ہمارے خلاف ہوا پڑا ہے، کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ ہمارے انتہائی مخلص، مشفق، مہربان دوست قاری محمد عثمان صاحب زیدہ مجدہم کی دعوت پر آپ کی اس جامع مسجد میں حاضری کا موقع ملا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ آپ سے جو ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے، دارین میں سعادتوں کا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، دنیا میں بہت ساری مذہبی اقوام بس رہی ہیں،
چلی آئی ہیں اور چل رہی ہیں اور چلتی رہیں گی۔ یہود، نصارہ، بہت ساری مذہبی قومیں ہیں، ہر قوم اللہ سے محبت کا دم بھرتی ہے، دعویٰ کرتی ہے۔ ہر قوم اللہ سے محبت کی علمبردار ہے، لیکن طریقے مختلف ہیں۔ ہر قوم اپنے اللہ سے محبت کا اظہار اپنے طریقے سے کرتی ہے۔ ہر ایک کا طریقہ الگ الگ ہے، جدا جدا ہے، لیکن کرتی ضرور ہے، اور باقاعدہ دعوے دار ہے، علمبردار ہے، لیکن اس کا طریقہ اپنا ایجاد کیا ہوا ہے، اپنا گھڑا ہوا ہے، خود ساختہ ہے، من گھڑت ہے۔ دیکھیے، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، ابھی مغرب کی اذان ہوئی ہے، ربیع الاول کی 3 تاریخ شروع ہے۔ گویا کہ ربیع الاول کی آج 3 تاریخ ہے۔ مسلمانان عالم کو انتظار ہوتا ہے کب ربیع الاول کا مہینہ آئے، ہم اپنے نبی سے محبت کا اظہار کریں، گھر گھر میں، مسجد میں، دکانوں میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں، میدانوں میں، صحراؤں میں سیرت کے جلسے رکھیں، اور اب تو اس سے بڑھ کے ہند و پاکستان کے مسلمان اپنی ساری شادیاں، اپنی ساری تقریبات، اپنی ساری خوشیاں اس مہینے میں رکھتے ہیں۔ محرم کے مہینے میں بریک لگا دیتے ہیں، یہ غم کا مہینہ ہے جی، اس میں جو شادی کرو گے وہ شادی نہیں ہوگی، وہ بربادی ہوگی، وہ ناکام ہو جائے گی، وہ نحوست آ جائے گی، بے برکتی ہوگی۔ پھر سفر کا مہینہ آتا ہے، یہ سارے میں آپ کو اپنے ہی ملک کے مسلمانوں کے خیالات بتا رہا ہوں، ان کی سوچ بتا رہا ہوں۔ اور سفر کا مہینہ آتا ہے تو کہتے ہیں یہ تو صفر کا مہینہ ہے جی، اس میں تو کوئی کام نہ کرو جی، یہ تو آفات کا مہینہ ہے، یہ تو مصیبتوں کا مہینہ ہے، بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ اور ربیع الاول میں رات دن اس قدر شادیوں کی بھرمار ہوتی ہے کہ رات دن شادیاں ہی شادیاں، کسی کلب میں، شادی ہال میں، میرج ہال میں ٹائم نہیں ملتا، دن کو شادی، رات کو شادی۔ چنانچہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے ہماری عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان صحت متاثر، کیا کریں جی، رات دن شادیاں بگتا رہے، نیند نہیں پوری ہو رہی جی، آرام کا موقع نہیں مل رہا جی۔ ادھر پھر مزید برآں سیرت کے جلسے مساجد میں، مدارس میں، گھروں میں، بازاروں میں، چنانچہ مسلمانان عالم مصروف ہو جاتے ہیں، ادھر ان کے اپنے بال بچوں کی خوشیاں، ادھر ان کو
نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں۔ عرض کر رہا تھا کہ ہر مذہبی قوم اللہ سے محبت کی دعوے دار ہے، علمبردار ہے، لیکن ہر ایک کا طریقہ اپنا اپنا ہے۔ جو میں نے آیت پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما دیا، بتا دیا، اعلان کر دو، اپنی امت کے لوگوں کو بتا دو، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو جو طریقہ کار تمہارا ہوگا وہ ویلڈ نہیں ہے، وہ کارآمد نہیں ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ ہمارے ہاں قابل اعتبار نہیں ہے۔ جو طریقہ محبوب بتائے گا اس طریقے سے محبت کرو گے، وہ ویلڈ ہے، وہ قابل قبول ہے، وہ کارآمد ہے، وہ نفع بخش ہے۔ اس کے علاوہ تم جو طریقہ محبت کا اپناؤ گے ہمارے ہاں وہ قابل قبول نہیں۔ مجھے کسی دوست سے محبت ہے، آپ کو کسی اپنے دوست سے محبت ہے، کسی اپنے شیخ سے محبت ہے، کسی اپنے مرشد سے محبت ہے، اپنے والد سے محبت ہے، اپنے چاچا سے محبت ہے، تایا سے محبت ہے، ماموں سے محبت ہے، خالو سے محبت ہے، آپ کو اپنے سسر سے محبت ہے، غرض ہے کہ آپ کو دنیا میں کسی ہستی سے محبت ہے، لیکن آپ کو محبت اس کے طریقے کے مطابق کرو گے، محبوب کے طریقے کے مطابق کرو گے، وہ کارآمد ہے، قابل قبول ہے۔ آپ نے اپنا طریقہ اپنایا، وہ محبت قابل قبول نہیں۔ آپ کو اپنے مرشد سے اس کے وقت کا لحاظ کر کے، اس کے آرام کا لحاظ کر کے، اس کے آداب کا خیال کر کے اگر آپ اس سے محبت کرو گے تو آپ کی محبت قابل قبول ہے۔ اگر آپ نے اپنا کوئی طرز اپنایا، اپنا طریقہ اپنایا، تو وہ بجائے محبت کے وہ نفرت کا ذریعہ بنے۔ ایک میں آپ کو سادہ مثال دیتا ہوں، بھی ہم سب کو اپنے والدین سے محبت ہے یا کہ نہیں؟ والدین سے محبت فرض ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد والدین سے محبت، چونکہ یہ ہمارے وجود کا ذریعہ بنے ہیں، ان کے ذریعے ہمیں وجود ملا، اللہ اور اس کے رسول کی ہمیں محبت ملی، تعارف ہوا، شناخت ہوئی، پہچان ہوئی۔ آج ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اس ساری رونق، اس ساری بہار کا جو ظاہری سبب ہے وہ ہمارا وجود ہے، اور ہمارے وجود کا سبب کون بنے؟ ہمارے والدین بنے۔ آپ اپنے والدین سے محبت، دیکھو میرے بھی والدین ہیں، آپ کے بھی والدین، اس وقت ہم بھی والدین بنے بیٹھے ہیں، جتنے آپ دوست بیٹھے ہیں یہ سب والدین ہیں، ان کے بھی والدین، اب یہ کسی کے والدین۔ اب والدین کیا چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہم سے محبت کرے، لیکن اس کا طریقہ کیا چاہتے ہیں کہ یہ بچپن میں اپنی تعلیم پہ توجہ دیں، بڑے ہو کے اپنے بزنس کاروبار پہ توجہ دیں، ہماری اولاد محنتی ہو، ہماری نیک نامی کا باعث ہو، کہیں سے شکایت نہ آئے کسی محلے دار سے، کسی ادارے سے کہ تمہارا بچہ، اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے۔ جب والدین کو اچھی خبر ملتی ہے تمہارا بچہ نیک ہے، محنتی ہے، فرمانبردار ہے، اخلاق اچھے ہیں، خدمت گزار ہے، والدین کا خوشی سے چہرہ کھل جاتا ہے جب وہ اپنے بچوں کی تعریف سنتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے بچے ڈاکٹر ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے سب کچھ بیچ بٹا کے اپنی جائیداد ان کو ڈاکٹر بنایا، جب مجھے کوئی بندہ آ کے یہ خبر سناتا ہے کہ جہاں
ہم نشتر میں گئے، آپ کا بیٹا وہاں ڈاکٹر ہے، اس نے جب آپ کا نام لیا اس نے ہمارے اوپر بہت توجہ دی، اس نے ہماری اچھی کیئر کی، اس نے ہمارے اچھا خیال کیا۔ جب مجھے آ کے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب تمہارا بیٹا بہت اچھی خدمت سر انجام دے رہا ہے، کہہ رہے ہیں میں خوشی سے پھولا نہیں سماتا۔ اللہ کی قسم، والدین کو اپنی اولاد کی ذرا کمائی نہیں چاہیے، وہ تو جو ان کے پاس ہوتا ہے وہ بھی ان کو دے دیتے ہیں۔ کوئی ایسا ہوگا جو اپنی اولاد کی کمائی کا بھوکا ہوگا، ورنہ شریف النفس والے کبھی اپنی اولاد کی کمائی پہ نظر ہی نہیں رکھتا، صرف اس کو یہ چاہیے کہ یہ میری نیک نامی کا باعث بنے۔ ذرا سی ان کو تعریف اولاد کی، وہ کہتے ہیں یہ تعریف اولاد کی نہیں، یہ میری تعریف۔ تو والدین کیا چاہتے ہیں کہ یہ ہماری نیک نامی کا باعث بنے۔ جب ہم بڑھاپے کو پہنچ جائے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ جو قرآن بتا رہا ہے کہ ایسا کرو، والدین بھی وہی کچھ چاہتے ہیں، ہماری اولاد ہمیں اف نہ کہے، ہمیں جھڑکے نہیں، ہم نرم بات کرے، بڑھاپے میں جب ہم خدمت کے محتاج ہوں ہماری خدمت کرے، اور ہمارے سے مشورہ کرے، ہمارے ساتھ بیٹھ کے ذرا ہمارے ساتھ پیار محبت کی باتیں کرے، ہمارا دل بہلائے، ہمارے یہ بڑھاپے کا سہارا بنے۔ ایسے ہی چاہتے ہیں نا۔ اگر کوئی اولاد یہ طریقہ نہیں اپناتی جو ماں باپ چاہتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں جی میں اپنی بیگ بتی پہ لکھواؤں گا جنت ماں کے قدموں میں ہے، میں تو یہ لکھواؤں گا، میں تو اپنی گاڑی کے پیچھے لکھواؤں گا یہ سب کچھ میری ماں کا صدقہ ہے، یہ سب میری ماں کی دعا ہے، یہ سب میری ماں کی دعا کا اثر ہے۔ میں تو اپنی گاڑی کے پیچھے لکھوں گا یہ پنجتن پاک کا صدقہ ہے، میں تو اپنی گاڑی پہ لکھوں گا یہ عطا زہرا ہے، میں تو اپنی گاڑی پہ یہ لکھ لوں گا کہ یہ مرشد کی عطا ہے، یہ مرشد کی نظر کرم ہے۔ کیوں بھائی؟ اس سے والدین خوش ہو جائیں گے۔ آپ کا مرشد یہ چاہتا ہے میرا مرید 5 وقت کا نمازی بنے، میرا مرید باخدا بنے، میرا مرید اللہ والا بنے، میرا مرید اللہ اور اس کے رسول کا فرمانبردار بنے، معاشرے کا نیک انسان بنے، یہ موذی انسان نہ بنے، یہ خدمت خلق کا علمبردار بنے، ایک اچھا نیک سچا انسان بنے۔ لیکن آپ چاہتے ہیں جی مرشد جی نماز ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ نماز میں ہمیں کوئی کامیابی نظر نہیں آتی، یہ تو نیرا وقت کا ضیاع ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اور جی آپ کے کہنے سے اگر میں حرام بزنس چھوڑ دوں تو میری ترقی رک جائے گی، میں آپ کے آستانے کے خرچے کیسے برداشت کروں گا؟ وہ کہتے جی مرشد جی جو آپ کچھ بتاتے ہیں یہ میرے سے نہیں ہو سکتا، ہاں میں یہ گاڑی کے پیچھے، مکان کے اوپر، جہاں کہو، مارکیٹ کے اوپر، دکان کے اوپر، گاڑی کے اوپر میں یہ لکھوا سکتا ہوں، یہ سب میرے مرشد کا نظر کرم ہے، یہ سب میرے مرشد کا فیضان ہے۔ اس سے مرشد خوش ہو جائے گا۔ آج ٹھیک اسی طرح ہم اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اپنے والدین سے ہم محبت کا اظہار یوں کرتے ہیں کہ اطاعت بہت مشکل ہے، فرمانبرداری بہت مشکل ہے، میں مصروف بہت ہوں، میں کاروبار کو توجہ دوں، اپنی ڈیوٹی پر توجہ دوں، اپنی میں ملازمت پہ توجہ دوں، اپنی جاب پہ توجہ دوں، یا میں اپنے بوڑھے ماں باپ کی جناب سارا دن دوائی لیتا رہوں؟ میرے اپنے بھی بچے ہیں، ٹھیک ہے تم نے ہمیں پالا، ہم ان کو پال رہے ہیں، یہ تو ہم جو ہے نا تمہارا بدلہ یوں چکا رہے ہیں، تم نے ہمیں پالا ہے، ہم اپنی اولاد کو پال رہے ہیں، صاف کہتے ہیں ہم۔ آج ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت یوں اختیار کرتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھیں گے،
سچ نہیں اختیار کریں گے، داڑھی نہیں رکھوائیں گے، حرام کام نہیں چھوڑیں گے۔ آج کا معاشرہ فلٹریشن والا پانی پیتا ہے، جگہ جگہ فلٹر والے پانی، کہ یہ پانی جناب کبھی یہ بھی دیکھا ہے جو کچھ تمہاری آنکھ دیکھ رہی ہے یہ فلٹر شدہ دیکھ رہی ہے، جو ہم بول رہے ہیں یہ فلٹر شدہ بول رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ کا قرآن کہتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ تمہاری ایک کان سے جو چیز تم سن رہے ہو یہ فلٹر شدہ ہو، تمہاری زبان سے جو چیز نکل رہی ہے دیکھو یہ غلاظت بھری ہے، یہ فلٹر شدہ ہے۔ ابھی بزرگ تشریف لانے والے ہیں ملتان سے مفتی عبداللہ صاحب، وہ جن کے مرید ہیں شیخ عبداللہ بہلوی، وہ کہتے ہیں کہ 40 سال فوت ہو گئے، ان کو فوت ہوئے کو بھی 40 سال سے زیادہ ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں 40 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، اس منہ سے کوئی لغو جملہ نہیں نکلا، پانی شانی کھانا شانا۔ وہ کہتے ہیں یہ پانی تو ہے، شانی کیوں کہا تم نے؟ کھانا شانا، کہتے ہیں اس پہ بھی پوچھ ہوگی، تم نے یہ جملہ کیوں بولا ہے، ایک فضول جملہ کیوں بولا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے آنکھ سے کیا دیکھ رہے ہیں، کانوں سے کیا سن رہے ہیں، اس منہ سے کیا بول رہے ہیں؟ کبھی سوچا ہے کہ میں جو منہ سے بول رہا ہوں اس کو پہلے فلٹر تو کر لوں؟ آج ہم تھوڑا سا ماں بہن کو بازار لے کے نہیں جا سکتے، جہاں سے گزریں گالیوں کی آواز، اللہ معاف فرمائے، بیٹی کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ تھوڑا سا نکلتے ماں یہی آواز ہو، تیری ماں تے کتا چڑھے، او تیروں تیری ماں نو تیرے پیو، اللہ اکبر۔ پانی فلٹر شدہ پیتے ہیں، منرل واٹر پیتے ہیں، زبان سے گند نکل رہا ہے، کانوں سے گند سنا جا رہا ہے، آنکھوں سے جناب گند، سارا دن موبائلوں میں کیا دیکھتے ہیں؟ میری بہن، میری بیٹی، میرے جوان بچے میں کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں؟ 40 سال سے وہ کہتے ہیں کوئی فضول جملہ نہیں بولا۔ تو ان کنتم تحبون اللہ، اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول سے، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، میرے محبوب کی اتباع کرو۔ اگر اتباع کرو گے تو یہ تمہاری محبت قابل قبول ہے، مگر نہ نہیں۔ رسول اللہ کی اتباع شرط ہے، اگر یہود و نصارہ ہے تو وہ حضور پر ایمان لائیں گے، اور جو ایمان لا چکے ہیں وہ حضور کی اتباع کریں گے۔ اتباع کے بعد آگے پھر فرمایا اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فإن تولوا، نہیں کرو گے، فإن اللہ لا يحب الکافرین، اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ میں نے جمعہ پڑھایا، میں نے جمعے میں کہا، فرض کے بعد میں نے کہا کوئی سنتے نہیں پڑھتے، سارے لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ میں نے کہا اگر میں یہ اعلان کروں کہ جمعے کے بعد سارے دوست بیٹھنا، جھنڈیاں لگائیں گے پورے محلے میں، سارے لے کے آئیں گے، لگائیں گے، بلکہ پورے محلے میں کہیں گے آج کے بعد ہماری مسجد کا مولوی صاحب عاشق رسول بن گیا ہے۔ اگر میں کہوں کہ آج سارے لوگ سنتے پڑھ کے جائیں، آج ربیع الاول کی یکم کی مناسبت سے یہ عہد کرو کبھی ہم کسی نماز کی سنتیں نہیں چھوڑیں گے، میں نے کہا کوئی ایک نہیں پڑھے گا۔ اس سارے لوگوں نے کہا آپ صحیح بات کہتے ہیں، اس دن انہوں نے سنتے پڑھی۔ ہم سستا طریقہ اپناتے ہیں، کرنا کچھ نہ پڑے، نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی، رنگ چوکھا ہی چوکھا۔ یہ جو مولوی بتاتے ہیں اور جی اطاعت کرو، سنتے ہیں، اور یہ تو بڑا اوکھا طریقہ، اور یہ کہو یار کوئی دیگ پکاؤ، اور یار تھوڑی جے کوئی ختم نہ ملا۔ ایک مولوی صاحب بڑے پیرانے پیر، وہ لکھتے ہیں کہ تمہارے گھر میں کچھ بھی نہ ہو، تم خالی پلیٹ پہ پلیٹ رکھ کے نا میلاد دا ختم دلوا دو، خالی پلیٹ دے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کا مذاق نہیں۔ کبھی کوئی انسان کسی مہمان کے ساتھ ایسے کرتا ہے، یہ دیکھو میرے سامنے پانی رکھ رہے، اگر کوئی خالی گلاس میں پانی مانگوں خالی گلاس ہے، وہ کہتے ہیں خالی پلیٹ پہ پلیٹ رکھ کے ختم دلوا دو۔
کچھ نہ بھی ہونا تو بھائی نیت کرو، عہد کرو، آج کے بعد ہم رسول اللہ کی اتباع کریں گے۔ جب بھی کوئی ہم سنتیں سیکھیں، ہر ربیع الاول میں ہم سنتیں سیکھیں، پتہ نہیں 10-12 ربیع الاول ہم حضور کی ساری سنتیں سیکھ جائیں گے، کھانے کی سنت، پینے کی سنت، مسجد میں آنے کی، مسجد سے نکلنے کی، بیت الخلاء آنے کی، جانے کی، ساری سنتیں سیکھیں۔ ہاں بھی مسجد میں داخل ہونے کی کون سی دعا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب، معنی پہ غور کرو، اللہم افتح لی ابواب رحمت، اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ آپ مسجد میں آؤ گے کبھی آپ یہاں سے خالی نہیں جاؤ گے اگر یہ دعا پڑھ کے آؤ گے، اور یہاں سے باہر جاؤ یہ دعا پڑھو، معنی غور کر کے، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں باہر جا رہا ہوں، میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں۔ اس فضل سے مراد رزق ہے۔ آپ معنی پہ غور کریں، آپ کے رزق ایسے پیچھے پڑے گا، ایسے پیچھے پڑے گا رزق، جس طرح مہنگائی ہمارے پیچھے پڑی ہوئی، ایسے آپ کے رزق پیچھے پڑے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔